ہوتی کائنات کے سارے لوگ اکٹھے ہو کے یہ کہہ دینا، میں اپنے جیسے عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ حلال ہوتی ہے، جب سرکار فرما رہے نہیں ہوتی تو ان لوگوں کی کون مانے گا؟ ان لوگوں کی جب آقا شارع علیہ السلام فرما رہے ہیں، جو شریعت کے بانی ہیں، جو جس طرح اپنی زبان مبارک کو ہلا دیں اللہ اسی کو اپنی شریعت بنا دیتا ہے، جب وہ فرما رہے ہیں کہ تم نے اتنے تک تو یہ معاملہ ٹھیک ہے، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں کہ دوسرے سے نکاح کیا، یہ نظریہ تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرے نے اس سے ابھی تک جنسی تعلق کو قائم نہیں کیا تھا، پہلے طلاق دے دی، پہلے کیا دے دی، لہذا یہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہوا سرکار علیہ السلام کا فیصلہ بھی یہی تھا اور صحابہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ جب 3 دے دیں تو بغیر حلالے کے پہلے شوہر کے لیے کسی صورت میں وہ عورت حلال ہو سکتی، اور یہی عقیدہ ہے 1400 سال کے مسلمانوں کا، آج کے مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، الحمدللہ علی شانی، آج کے مسلمانوں کا بھی۔ ائمہ اربعہ کا جب یہی عقیدہ ہے تو سارے مسلمان انہی کی پیروی کرتے ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تمام نے اپنی اپنی کتب کے اندر 3 طلاقوں کو 3 ہی قرار دیا ہے۔ ان میں سے کوئی امام بھی 3 طلاقیں دیں، ایک واقع ہوئی ہے، اس کا ان اماموں میں کوئی امام قائل، چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں، اس بات پر متفق ہیں کہ 3 دینے سے 3 ہی واقع ہوتی ہیں، 3 دینے سے 3 ہی واقع ہوتی ہیں۔ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی پیارے غلام صحابی، آپ کے قریبی رشتہ دار، یہ جو حدیث میں آپ کو روایت سنانے چلا ہوں یہ سنن ابی داؤد شریف کے اندر موجود ہے، اور یہ سنن ابی داؤد شریف بھی سیاح ستہ میں سے ایک ہے، سیاح ستہ میں سے ایک ہے۔ کتاب الطلاق حدیث کا نمبر 2197 ہے، 2100۔ غور کرنا حدیث کیا ہے۔ حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کی بارگاہ میں آیا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کی، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں بھی اس وقت عبداللہ بن عباس کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، میں بھی اس وقت عبداللہ بن عباس کی محفل میں، اور یہ عبداللہ بن عباس کا تعارف ہے نا آپ کو، یہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں؟ سرکار کے صحابی ہیں، اور سرکار کے چچے کے بیٹے بھی ہیں، سرکار علیہ السلام کے صحابہ کے مفتی بھی ہیں، آپ کا فتویٰ صحابہ میں چلا کرتا تھا۔ اب غور کریں، اتنی بڑی شان والے، اتنی بڑی مقام والے، عزت والے، رتبے والے، حضرت مجاہد کہتے ہیں میں بیٹھا تھا، فجاءہ رجل، تو آپ کی بارگاہ میں ایک سائل آیا، ایک شخص آیا، فقال، تو اس نے آ کے کہا انہ طلق امرأتہ ثلاثا، عبداللہ بن عباس سے کہنے لگا کہ حضور میں نے اپنی بیوی کو کتنی طلاقیں دی ہیں؟ 3 طلاقیں دی ہیں۔ قال، حضرت مجاہد فرماتے ہیں فساقت، حضرت عبداللہ بن عباس نہ خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے، حتیٰ آپ فرماتے ہیں اتنی دیر خاموش ہوئے کہ میں نے گمان کیا کہ شاید حضرت عبداللہ بن عباس اس لیے سوچ رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی حال تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس کی بیوی کو لوٹانا چاہتے ہیں، شاید، یعنی اتنی دیر سکوت فرمایا آپ نے، میں نے یہ سمجھا دل ہی دل میں کہ شاید اس کی بیوی کو باوجود 3 طلاقوں کے شاید واپسی لوٹانا چاہتے ہیں، ورنہ اتنی دیر لگنی تو نہیں چاہیے، اتنی دیر لگنی تو نہیں چاہیے۔ ثم قال، فرماتے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد عبداللہ بن عباس بولتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک بندہ حماقت پر سوار ہو جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے عبداللہ بن عباس کے پاس اور کہتا ہے جی میرے لیے کوئی نہ کوئی آپ کیا تلاش کریں، کوئی حل تلاش کریں، میں یہ کام کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ حماقت ہے، ایک ہی دفعہ بیوی کو 3 طلاقیں دینا کیا ہے؟ حماقت ہے، یہ گناہ ہے، یہ خلاف شرع کام ہے، یہ خلاف شرع کام ہے۔ فرمایا لیکن یاد رہے، آپ نے فرمایا
حل اسی کے لیے نکلتا ہے، حل اسی کے لیے نکلتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو اللہ سے، تو اللہ سے ڈرا ہی نہیں ہے۔ اگر تو اللہ سے ڈرتا تو اکٹھی 3 طلاقیں نہ دیتا، اگر تو اللہ سے ڈرتا تو اکٹھی 3 طلاقیں، کیونکہ یہ نافرمانی ہے، اکٹھی 3 طلاقیں دینا خلاف شرع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جب کوئی اللہ سے ڈرے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی شریعت راستہ دیتی ہے، لہذا تو اللہ سے اس باب میں ڈرا، میں تیرے لیے کوئی راستہ بھی نہیں پاتا، میں تیرے لیے شریعت سے کوئی راستہ بھی نہیں پاتا، بس اب تو ایک ہی ہے، عصیت ربک، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، تو نے اپنے رب کی، وبانت منک امرأتک، اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو چکی ہے، نکاح ختم ہو گیا، نکاح کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا۔ دیکھیں کیسے پیارے کلمات سیدنا عبداللہ بن عباس نے اس سائل کو ارشاد فرمایا تم کہتے ہو جی ہم مفتی کے پاس آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی حل نکالے، اور اللہ کی بارگاہ سے حل نکل ہی آیا کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا حل اس کے لیے مفتی نکال سکتا ہے جو اللہ سے ڈر کے آئے، جو جرت کر کے، تو مفتی کیا کرے؟ پھر مفتی، ہمارے ہاں بھی یہی شور شرابہ ہے، 3 سے پہلے ان کے نزدیک طلاق ہی نہیں ہوتی، جب تینوں دے بیٹھتے ہیں پھر آتے ہیں مفتی کے سامنے، رونا شروع تو کرتے ہیں مہربانی کریں جی کوئی نہ کوئی حل تلاش کر دیں، کوئی کفارے والا، کوئی پیسے والا، کوئی کسی طرح کا۔ اب مفتی کو شارع علیہ السلام تو ہوتا نہیں ہے، وہ تو ہے ناقل مفتی، جو کچھ اس نے پڑھا ہے وہی نقل کر کے دے سکتا ہے، جو کچھ پڑھا ہے وہی نقل کر کے۔ مفتی مجبور ہوتا ہے اسلام کے سامنے، شریعت کے سامنے مفتی مجبور ہوتا ہے۔ جو مفتی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو پیسوں کا مفتی ہے اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یا جو فسادی مفتی ہے اس کی بھی بات نہیں ہو رہی۔ ان کے نزدیک حرام کو حلال کرنا کوئی بات ہی نہیں ہے، یا حلال کو جان بوجھ کے حرام کہنا، بدعت کہنا، شرک کہنا، گمراہی کہنا، ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ان مفتیوں کی بات کرنا جو واقعتاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حقیقتاً سرکار علیہ السلام کے اتم درجے کے وارث ہیں، میں ان مفتیوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ صرف رسول اللہ کی شریعت کے پابند ہوتے ہیں، پوری دنیا ناراض ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی شریعت کو پیچھے جانے۔ آپ نے فرمایا تیرے لیے کوئی حال نہیں، اب تیری بیوی تجھ سے جدا ہو چکی ہے، تیری بیوی تجھ سے۔ غور کرنا جو اگلی بات آ رہی ہے، سنن ابن ماجہ بھی صحیح 6 کی احادیث مبارکہ کی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، ان 6 میں سے ایک ہے۔ پتہ ہے اس میں باب کیا باندھا ہے امام ابن ماجہ نے؟ ممکن ہے پچھلی حدیثوں میں کوئی بندہ کہے جی پتہ نہیں وہ ایک ہی مجلس میں تھیں یا الگ الگ تھیں، تو اب غور کرنا، باب من طلق ثلاثا فی مجلس واحد، یہ باب ہے ابن ماجہ میں کہ یہ باب من طلق اس شخص کے بارے میں ہے جس نے طلاق دی، کتنی؟ طلق ثلاثا، 3 طلاقیں دی، فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں کتنی طلاقیں دی؟ یہ صحیح 6 میں سے ابن ماجہ کے اندر باب باندھا گیا ہے۔ دیکھیں محدثین کا نظریہ بھی وہی ہے جو آج کے مسلمانوں کا ہے، جو آج کے اب حدیث لے آتے ہیں، باب تو باندھ دیا، اب حدیث اس باب کے عنوان پہ حدیث لے آتے ہیں کہ جس طرح باب باندھا اس کا حکم کیا ہے اس پہ حدیث لے آتے ہیں۔ ان عامر الشعبی رضی اللہ عنہ قال قلت لفاطمہ بنت قیس، ایک شخص ہیں حضرت عامر شعبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے فاطمہ جو بیٹی ہیں قیس کی، ان سے پوچھا، ان سے کہا، ایک چیز کے متعلقہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ ذرا اپنی طلاق کا معاملہ تو مجھے بتائیں جو رسول اللہ کے سامنے پیش ہوا تھا، جو رسول اللہ کے سامنے پیش ہوا تھا۔ عامر شعبی ایک ایسی خاتون سے اس کی طلاق کا معاملہ پوچھ رہے ہیں کہ جس کی طلاق کا معاملہ کہاں پہنچا تھا؟ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ سے فتویٰ لیا گیا تھا۔ اب غور کریں ادھر جملے اوپر والے کیا ہیں؟
اس شخص کے بارے میں باب باندھا امام ابن ماجہ نے جو ایک ہی مجلس میں کتنی طلاقیں دے دے. اب جو نیچے حکم ہوگا نا رسول اللہ کا وہی حق ہوگا اور وہی مسلمانوں کو عقیدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ سرکار کی شریعت کے خلاف جو عقیدہ رکھے وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو سکتا. اب وہ کہنے لگیں قالت طلقنی زوجی، میرے شوہر نے مجھے طلاق دی، ثلاثن، کتنی؟ 3 طلاقیں. وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى الْيَمَنِ، یہ وہ جملے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں تینوں ہوئی ہیں. وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى الْيَمَنِ، فرمایا عامر شابی تو پوچھتا ہے کہ تیری طلاق کا سرکار نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ سن، میرے شوہر نے مجھے کتنی طلاقیں دی تھیں؟ 3. حالت کیا تھی؟ وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى الْيَمَنِ، حالانکہ میرا شوہر اس وقت گھر سے نکل کے کس طرف جا رہا تھا؟ یمن کی طرف. گھر سے نکلتے ہوئے مجھے کتنی طلاقیں دیں؟ 3 طلاقیں دیں. پھر ہم سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا کیس لے گئے، یا رسول اللہ میرا شوہر جب گھر سے نکل رہا تھا، یمن جانے کا ارادہ رکھتا تھا، تو میرے شوہر نے مجھے کتنی طلاقیں دیں؟ اب گھر سے نکلتے نکلتے یمن کی طرف جاتے جاتے اس بندے نے 3 مہینے لگائے تھے. غور کریں نا آپ، جو باب اوپر باندھا ہے حدیث بھی اسی عنوان کی ہے کہ ایک ہی دفعہ ایک ہی مجلس میں سرکار کے زمانے میں ایک شخص 3 طلاقیں دے رہا، اور پھر فیصلہ سرکار سے کروانے جاتے ہیں تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جو قیس کی بیٹی تھی کہ فَأَجَازَ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے سرکار سے پوچھا تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اس نے 3 دیے تو تینوں ہی واقع ہو چکی ہیں. اس نے 3 دیے تو تینوں ہی واقع. اب ایک بندہ جو فیصلہ آباد سے اپنے گھر سے نکل رہا ہو اور جا رہا ہو مدینہ منورہ کی طرف، مثال ہم نے فرض کی ہے، تو اس کی بیوی کہے جی جب وہ گھر سے نکل رہا تھا تو مجھے کیا دے کے جایا، تو اس نکلنے میں کتنے مہینے لگتے ہیں؟ ایک ہی دفعہ ہوگا نا، ایک ہی مجلس ہوگی نا. کوئی یوں تو نہیں ہوتا گھر کے دروازے سے باہر نکلتے نکلتے بندے کو 3 مہینے لگ جائیں، جس طرح آج ہمیں کہا جاتا ہے جی ہر مہینے میں 1-2 تو پھر 3 ہوتی ہیں. تو یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہم عرض کر رہے ہیں، اور سیاستہ میں سے حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہے. اور ابن ماجہ نے، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کرنے سے پہلے ایک باب باندھا، باب من طلق ثلاثا فی مجلس واحد. یہ اس بندے کے بارے میں باب ہے جو ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو کتنی طلاقیں دیتا ہے؟ 3 طلاقیں دیتا ہے. اور جب وہی فیصلہ سرکار سے پوچھا جاتا ہے فَأَجَازَ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا جب اس نے دی 3 ہے تو واقع بھی 3 ہو چکی ہیں. اب بھی کسی طرح کا شک رہ گئے؟ ایک بندہ اپنے محبوب اپنے نبی علیہ السلام کی بات سے اتفاق نہ کرے، وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ میں کس شریعت پہ چل رہا ہوں. جو فیصلہ ایک مسئلے کے بارے میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، آج کا کوئی علامہ فہامہ مفتی کھڑا ہو کے اسی مسئلے کو، مسئلہ وہی ہو، وہاں کیا تھا ایک ہی مجلس میں 3 طلاق، اور آج بھی مسئلہ ہو ایک مجلس میں، اور رسول اللہ فرمائے کہ تینوں واقع ہو چکی ہیں، اور آج کا بندہ کہے نہیں جی ایک ہوئی ہے، تو اس بندے کے عقل کے علاج کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جس نبی علیہ السلام کی ذات پہ تو نے کلمہ پڑھا ہے، جب سرکار یہ فیصلہ فرما رہے تو کون ہوتا ہے اس فیصلے کو تبدیل کرنے والا؟ تو رسول اللہ کی شریعت کو جو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، اسلام اس کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اسلام اس کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے کہ تو رسول اللہ کی حدیثوں کا منکر ہو گئے. منکرین حدیث کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ جو لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کی مانتے ہیں، ہمیں قرآن کافی ہے، ان لوگوں پر کفر کا فتویٰ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی احادیث کو جھٹلا دیا ہے، انہوں نے رسول اللہ کی احادیث کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. تو میرے بھائی ایک واضح لفظوں میں حدیث مبارکہ ہے،
اور تمہاری خواہش بھی پوری کر رہی ہے، حدیث ہے بھی صحیح ستہ سے۔ حالانکہ اسلام کا اصول تو یہ ہے، کسی بھی کتاب کی حدیث ہو صرف اس کی سند درست ہونی چاہیے، صحیح ستہ کے اندر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے جو صحیح ستہ سے دکھاؤ، یہ تو تمہارے اس نظریے کو جو اسلام کے خلاف ہے اس کو بھی پورا کر رہی ہے حدیث۔ صحیح ستہ میں سے ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، اور کتاب الطلاق ہے، حدیث نمبر 2024 ہے، 2024 ہے۔ ایک شخص ایک ہی دفعہ ایک ہی مجلس میں بیوی کو کتنی طلاقیں دے رہا ہے؟ اور رسول اللہ سے جب فیصلہ لیا جاتا ہے تو سرکار نے فرمایا تینوں ہی واقع ہو گئی ہیں، تینوں ہی۔ آگے چلیں، شرح مسلم النووی، نووی بھی پڑھتے ہیں، النووی بھی پڑھتے ہیں آپ کو۔ مسلم شریف کی عربی شرح ہے جو پورے ورلڈ کے اندر معتبر ترین شرح شمار کی جاتی ہے، پورے ورلڈ کے اندر، خواہ وہ ازہر یونیورسٹی ہو، مدینہ یونیورسٹی ہو، ام القرآن ہو، کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کی اس شرح کو تسلیم کیا جاتا ہے جو صحیح مسلم کی آپ نے عربی زبان میں لکھی ہے امام نووی نے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جلد اول ہے، صفحہ 874 پر، صفحہ 874 پر آپ لکھتے ہیں کہ اس بارے میں قد اختلف العلماء فی من قال لامراتی انت طالق ثلاثہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں قدر اختلاف کیا گیا، کس میں؟ فی من طلق امراتہ ثلاثہ، اس بندے کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو کتنی طلاقیں دے دیں؟ اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں۔ فقال الشافعی و مالک و ابو حنیفہ و احمد و جماہیر العلماء۔ اب دیکھیں امام نووی نے، یہ پہلے جملے کافی تھے جماہیر العلماء والے، کہ تمام جو ہمارے علماء سلف صالحین گزرے سب نے اتفاق کیا کہ 3 ہی، لیکن انہوں نے ایک اور انداز سے کلام کیا۔ سب سے پہلے ائمہ اربعہ کو الگ الگ لکھا، ائمہ اربعہ کو مسئلے کی وضاحت اور مسئلے کی پاور اور طاقت بڑھانے کے لیے جو دلیل پیش کی جا رہی ہے، حالانکہ اتنا کافی تھا، جمہور اہل اسلام کا یہ عقیدہ۔ آپ نے کہا فقال شافعی، امام شافعی